حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو پابندی سے اپنے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان مبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد قبرستان گیا۔ اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے والد صاحب کی قبر کے قریب بیٹھ کر تلاوت قرآن شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے کسی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز ایک قبر سے آ رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور تلاوت چھوڑ کر قبر کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبر کے اندر کسی کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ قبر میں دفن مردے کی آہوزاری سن کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ جب دن خوب چڑھ گیا تو آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ ایک شخص میرے قریب سے گزرا تو میں نے اس سے اس قبر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ فلاں کی قبر ہے۔ میں اس شخص کو پہچان گیا کہ یہ تو بڑا پکا نمازی تھا اور بیجا گفتگو سے بھی پرہیز کیا کرتا تھا۔ میں نے معلومات کی کہ ایسا نیک شخص اور اس کی قبر میں رونے پیٹنے کی آوازیں۔ بہرحال معلوم کرتے ہوئے جب اور تھوڑا سا ڈیپ میں گیا، معلومات اور کی، اس کے کام کاج کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ وہ شخص سود خور تھا۔ شاید اسی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، نمازی بھی تھا، پرہیزگار بھی مشہور تھا، مگر قبر میں عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ کہ وہ سود خور تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے اس گناہ کے بارے میں؟ لیکن وہ ہلکا ہے، 70 گناہوں کا مجموعہ ہے سود۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سود کھانے والے، سود کھلانے والے اور سود لکھنے والے اور سود کے دونوں گواہوں پر لعنت میرے آقا نے فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو فقط رزق حلال کمانا نصیب فرمائے، سود کے کام کاج سے پناہ عطا فرمائے۔ جس نے اگر کبھی ایسا کر لیا ہے تو توبہ کرے، اس کا شرعی حکم معلوم کرے کہ اگر کسی سے سود لیا ہے تو اسے لوٹائے گا کیسے۔ توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہمیشہ حرام سے بچ کر حلال کمانا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کی باتیں بار بار سنیں گے، سیکھیں گے تو تربیت بھی ہوگی اور توبہ کرنے کا بھی ذہن بنے گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔